السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محمد خان ڈرنالیا کے مکمل حالات زندگی۔ ڈرنال تحصیل تلہ گنگ کا ایک معروف قصبہ ہے جو کہ تلہ گنگ سے میاں والی روڈ پر حداد سٹاپ تقریباً 2 کلومیٹر مشرقی جانب واقع ہے۔ محمد خان اسی قصبے کی نسبت کی وجہ سے محمد خان ڈرنال کے نام سے مشہور ہوا۔ محمد خان ڈرنال کی پیدائش اسی قصبہ میں ملک لال خان کے گھر 1927 میں ہوئی۔ محمد خان کے والد فوج کی ملازمت کے بعد اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے تھے۔ محمد خان کا گھرانہ ایک کٹر مذہبی گھرانہ تھا۔ یہ کل 5 بھائی اور ایک بہن تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام رن باز خان، اس سے چھوٹے کا نام علی خان، اس کے بعد ہاشم خان، پھر محمد خان، اور سب سے چھوٹے بھائی کا نام محمد بشیر تھا۔ 5 بھائی جیل میں رہے۔ بڑے دونوں بھائیوں کو مخالفین نے قتل کر ڈالا۔ ہاشم خان دوران مفروری گردے کی بیماری سے فوت ہوا، لیکن پولیس نے برآمد کر کے ہاشم خان کے مردہ جسم پر گولیاں ماریں اور پولیس مقابلہ شو کیا۔ اتنے ظلم کے باوجود محمد خان کی دکھیاری ماں 100 برس تک زندہ رہی۔ بعد ازاں محمد خان کی گرفتاری کے بعد سیشن کورٹ نے 4 مرتبہ سزائے موت اور 149 سال قید کی سزا سنائی۔ ہائی کورٹ میں محمد خان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ کی سماعت پر 2 بار سزائے موت کی سزا ختم ہوئی۔ ڈیتھ بلیک وارنٹ جاری ہونے کے باوجود تختہ دار کو چوم کر واپس لوٹا۔ جس صبح سزائے موت پر عمل درآمد ہونا تھا، عین لمحات پر ہائی کورٹ نے عمل درآمد روک دیا اور ازاں بعد 2 مرتبہ کی سزائے موت بھی عمر قید میں تبدیل کی ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی سزا معاف کیے جانے کے صدارتی آرڈیننس کے تحت 1999 میں رہا ہوا 12 سال سزائے موت کی کوٹری میں قید تنہائی کاٹی اور بالآخر 29 ستمبر 1995 کو اپنے گھر میں طبی موت سے ہمکنار ہوا۔ محمد خان ڈرنال اور اس کا بھائی ہاشم خان بڑے دلیر اور بہادر جوان تھے۔ تلہ گنگ پہلے اٹک کی تحصیل تھی اور تلہ گنگ میں پیر آف مکھڈ شریف کی اجارہ داری تھی۔ یہ دونوں بھائی پیر آف مکھڈ کے سیاسی نظریے کے مخالف تھے اور گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے ہم نوا تھے، جبکہ محمد خان تو امیر محمد خان کو باپ جیسی عزت و تکریم دیتا تھا۔ یہ بات پیر آف مکھڈ شریف کو قطعاً پسند نہ تھی، کیونکہ امیر محمد خان نواب آف کالا باغ اور پیر آف مکھڈ میں ذاتی رنجش تھی۔ محمد خان ہاشم خان امیر محمد خان کی حمایت پر علاقے میں پیر آف مکھڈ کی رٹ کو چیلنج کیے ہوئے تھے۔ اسی رنجش پر پیر آف مکھڈ دونوں بھائیوں کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ خود کی بجائے ڈرنال کی معروف سیاسی شخصیت نمبردار محمد لال خان کو استعمال کیا۔ محمد خان کم عمری میں ہی فوج میں بھرتی ہوا، زیادہ وقت کشمیر کے محاذ پر گزارا۔ 1950 میں محمد خان ڈرنال ایبٹ آباد میں سروس انجام دے رہا تھا کہ 2 ماہ کی چھٹی پر گھر آیا
اور یہیں سے تباہی اور بربادی کی وہ داستان شروع ہوئی کہ غیر ملکی میڈیا بھی محمد خان ڈرنال کی سنسنی خیز خبروں سے گونج اٹھا۔ محمد خان کی چھٹی ختم ہونے والی تھی کہ ملک لال خان سے ساز باز کر کے اپنے 3 آدمیوں سے اپنے ہی گھر پر فائرنگ شروع کر دی۔ صبح ہوئی تو ڈرنال سے ملحقہ تھانہ لاوا میں محمد خان اور اس کے بھائی ہاشم خان پر 307 اور ارادہ قتل 392 ڈکیتی کا نامزد پرچہ درج کر دیا گیا۔ کہانی یہ بنائی گئی کہ یہ دونوں بھائی مسلح ہو کر لال خان کے گھر سے قتل کرنے اور ڈاکہ ڈالیں گے۔ لال خان ہاتھ نہ لگ سکا تو لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس کہانی نے محمد خان کی ہوش اڑا دیے۔ یہ ذرا سراسر زیادتی اور ظلم تھا، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس نے موقع ملاحظہ کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ محمد خان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی اور اسے ایبٹ آباد نوکری پر حاضر ہونا تھا۔ اس نے بھائی ہاشم خان اور ایک دوست فتح شیر خان سے کہا کہ وہ چکوال ریلوے اسٹیشن پر اسے ریل میں سوار کرائیں۔ نمبردار لال خان نے چکوال کے تھانے دار کو ان کی گرفتاری کا پیغام بھجوا دیا۔ وہ پولیس کی باری نفری لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہ جو ہی محمد خان ریل میں سوار ہونے لگا، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، متعلقہ جیل بھیج دیا۔ تھانے دار نے محمد خان پر رائفل اور اس کے بھائی پر پستول اور فتح شیر خان پر برچی کی جعلی برآمدگی ڈال دی۔ حالانکہ وہ تینوں خالی ہاتھ تھے۔ محمد خان کرائے اور خرچے کے لیے گھر سے 500 روپے لایا تھا۔ پولیس نے اس رقم کو ڈاکے کی لوٹی ہوئی رقم قرار دے کر برآمدگی ڈال دی۔ انہیں کیمل پور منتقل کر دیا گیا۔ فرضی ڈاکے کی کہانی تو گھڑ لی گئی اور حویلی کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات بھی اس ڈرامے کی کڑی ثابت کیے گئے، لیکن اس میں نہ تو حویلی کا کوئی تالا ٹوٹا، نہ کسی دروازے کو نقصان پہنچا۔ حویلی کے اندر بندھے ہوئے ڈھور ڈنگر بھی محفوظ رہے۔ کسی شخص کو معمولی خراش بھی نہ آئی، لیکن اس کے باوجود علاقے کی ایک معروف سیاسی شخصیت اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ڈاکہ ثابت کر دیا گیا۔ مجسٹریٹ رسول اللہ وڑائچ کی عدالت میں کچھ ماہ مقدمہ چلا۔ آخر اس کیس میں دونوں بھائی 3 سال قید مشقت کی سزا ہو گئی۔ 3 سال سزا بھگت کر 1952 میں جیل سے رہا ہو گئے۔ کچھ مہینے سکون سے گزر گئے۔ محمد خان سوچ رہا ہے کہ اب معاملہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اور ملک لال خان کو ملال اور شرمندگی ہوگی کہ اسے بے قصور ان بھائیوں کو جیل بھجوایا، لیکن دوسری طرف انتقام کی آگ کسی طرح بھڑک رہی تھی۔ ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا۔ انہیں ملک امیر محمد خان کے حمایتی ہونے کی سزا دینے کی تیاری ہو رہی تھی۔ محمد خان کا بڑا بھائی ہاشم خان اکثر گردے کی درد کی وجہ سے بیمار رہا کرتا تھا۔ محمد خان اسے گاؤں کے قریب اسپتال کی جانب جا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ نمبردار کے 3 آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ جو ہی یہ بھائی قریب آئے، انہوں نے چاقوؤں سے حملہ کر دیا۔ محمد خان نے بہت منع کیا کہ میرا بھائی بیمار ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں، تم راستہ چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور دونوں بھائیوں پر جھپٹ پڑے۔ محمد خان نے بھائی کو چھوڑا، تیزی سے آگے بڑھا اور چاقو چھین لیا اور اسی چاقو سے ان پر بل پڑا۔ ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ آ گئے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اس روز ان پر دوبارہ 307 ارادہ قتل کا مقدمہ درج کروا دیا گیا۔
یہ محمد خان کے ساتھ زندگی میں ہونے والا دوسرا شدید ظلم تھا۔ ان کا راستہ مخالف پارٹی کے آدمیوں نے روکا تھا۔ اس نے لڑائی کو ٹالنے کے لیے ہزار جتن کیے۔ حملہ انہوں نے ان پر کیا، وہ تو اپنے بھائی ہاشم خان کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا، لیکن ارادہ قتل کا پرچہ دونوں بھائیوں پر ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو دوبارہ 3 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، جبکہ مخالف فریق کا ایک شخص بھی قید نہیں ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور ہائی کورٹ نے انہیں باعزت طور پر بری کر دیا۔ اب محمد خان مکمل طور پر باغی بن چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ملک لال خان کے بارے میں طوفان برپا تھا اور ذہن میں بدلے کی اور نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ ابھی وہ گھر آئے ہی تھے کہ فوج سے ان کا بھائی رن باز خان چھٹی پر گھر آ گیا اور تینوں بھائی بدلہ لینے کا پروگرام بنانے لگے کہ اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ ایک دن ملک لال خان گاؤں کے 3-4 معززین کے ہمراہ ان کے گھر آ گیا۔ ملک لال خان نے قرآن پر قسم دی کہ اب وہ ان بھائیوں کے خلاف کوئی کارروائی اور زیادتی نہیں کرے گا اور اپنے کیے پر سخت نادم ہے۔ سب بھائیوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور یوں ملک لال خان کے ساتھ ان کی دشمنی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ گاؤں میں اور کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں تھی، اس لیے وہ بھائی سوچنے لگے اب راوی چین ہی چین لکھتا ہے، لیکن دوسری طرف پیر آف مکھڈ شریف کو اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ جب پیر آف مکھڈ نے ملک لال خان کا وار ناکام جاتے دیکھا تو ڈرنال کی ایک اور پارٹی مولا بخش سے رابطہ کیا۔ مولا بخش محمد خان کا ننیالی رشتہ دار تھا۔ محمد خان نے مولا بخش کے خاندان میں 1954 کے آخر میں پسند کی شادی کی تھی۔ اس شادی میں مولا بخش کے خاندان کا کوئی فرد شریک نہ تھا۔ مولا بخش کو یہ دکھ تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کیوں ہوئی ہے۔ اس خاندان کی پہلے ہی محمد خان کے خاندان سے ان بن چلی آ رہی تھی۔ اس کی پسند کی شادی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ محمد خان اور اس کے بھائیوں کے مخالف ہو گئے اور پیر صاحب کو اس کے بہتر موقع ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے مولا بخش اور اس کے خاندان کو اتنا بھڑکا دیا کہ وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پیر مکھڈ شریف اور دوسرے مخالف سیاسی عناصر نے انہیں کہا کہ وہ دونوں بھائی ہاشم خان اور محمد خان کو قتل کر دیں اور یقین دلایا کہ انہیں نہ صرف کیس سے بری کروا دیا جائے گا بلکہ ہر طرح کی امداد بھی دی جائے گی۔ پیر صاحب کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ محمد خان روز اپنے کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس لکڑی کی ایک چھڑی ہوا کرتی تھی۔ یہاں بھائی کو لے کر ہسپتال جاتا۔ مولا بخش پارٹی نے ریکی شروع کر دی۔ ان دونوں بھائیوں کا معمول نوٹ کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز بھی وہ حسب معمول صبح اٹھا، ہاتھ میں بیت کی چھڑی پکڑی اور تمام خطرات سے بے نیاز کھیتوں کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ اس کا پھپھی زید فتح شیر اپنی زمینوں میں کام کر رہا تھا۔ محمد خان نے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، حقہ پیا۔ دونوں بھائی گپیں ہانک رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص سخت بدحواسی کے عالم میں ان کی جانب دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، سینے میں سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس شخص کو محمد خان کی ساس نے اطلاع کے لیے بھیجا کہ کھیتوں سے واپسی پر وہ دوسرے راستے سے گھر آئے، کیونکہ قوم بش 90 مسلح افراد نے اسے قتل کرنے کے لیے بڑے راستے کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ 1955 کا مارچ کا مہینہ تھا۔ علاقہ میں گندم کی فصل پک کر تیار کھڑی تھی۔ زمینداروں کے لیے انتہائی مصروفیت کے دن ہوتے ہیں، لیکن مولا بخش
کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ محمد خان کو قتل کرنا ہے۔ اس نے بلوے یا ڈاکے کا پروگرام ترتیب دے رکھا تھا۔ جو ہی محمد خان ان کے نرگے میں آتا وہ اسے نوچ کھاتے۔ فتح محمد اسی خدشے کے پیش نظر ایک برچھی لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ محمد خان کا ذہن ابھی تک اس اطلاع پر یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اتنی بڑی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے گھر کو آتے وقت دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اسی راستے سے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تاہم اس کے دل کے کسی گوشے میں خوف کی ایک لہر ضرور موجود تھی۔ وہ اور فتح خان بڑے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھتے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ جو ہی گاؤں کے درمیان پہنچے تو چھڑیوں، کلہاڑیوں اور بندوقوں سے مسلح 10 15 آدمی مختلف پوزیشنیں سنبھال کر چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر کے راستے کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اب اسے خطرے کا احساس ہوا۔ مسلح افراد میں سے ایک شخص نے اسے للکارا اور وہ اسی جگہ رک گیا۔ وہ ہاتھ میں برچھی پکڑے سیدھا محمد خان کی جانب دوڑتا ہوا آیا۔